بھارت میں ایک اور خوفناک طیارہ حادثہ، مہاراشٹرا میں کریش لینڈنگ کے نتیجے میں نائب وزیر اعلیٰ ہلاک، چارٹرڈ طیارے میں سوار اجیت پوار کے 2 ساتھی اور عملے کے 2 ارکان بھی لقمہ اجل بن گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حادثے کی وجوہات تاحال سامنے نہ آ سکیں۔ متعلقہ اداروں نے حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ بحری بیڑا ایران کی طرف آ رہا ہے، امید ہے ایران ہم سے ڈیل کر لے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تہران کو دھمکی کے ساتھ مذاکرات کی بھی پیشکش۔ تقریب سے خطاب میں کہا، جون میں ایران کی جوہری صلاحیت کو ختم کیا۔ امریکی صدر کا وسط مدتی انتخابات کے لیے مہم شروع کرنے کا بھی اعلان۔ بولے، ہم وسط مدتی انتخابات ہارے تو امریکہ بہت کچھ کھو دے گا۔ امریکی دھمکیوں کے بعد ایران کا ابنائے ہرمز میں فوجی مشقوں کا اعلان۔ ایرانی حکام نے فضائی حدود کا نوٹم جاری کر دیا۔ پاسداران انقلاب نے واضح کیا کہ امریکی جہاز ایرانی سمندری حدود میں آئے تو فوری حملہ کر دیں گے۔ امریکی صدر باتیں زیادہ کرتے ہیں لیکن جنگ کا فیصلہ تو میدان میں ہوگا۔ زمینی اور فضائی حدود ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے واضح کر دیا۔ ایرانی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، ایران کے خلاف کسی بھی قسم کی جارحیت مسترد۔ مسعود پشکیان کا جنگ سے بچاؤ کے کسی بھی اقدام کا خیر مقدم کہا۔ اسلامی ممالک کا اتحاد خطے میں پائیدار سلامتی، استحکام اور امن کی ضمانت بن سکتا ہے۔ ایران نے حملہ کیا تو ایسا جواب دیں گے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی پریس کانفرنس کہا، غزہ میں فلسطینی ریاست کے قیام کی اجازت نہیں دیں گے۔ غزہ میں ترک اور قطری فوجیوں کو داخل ہونے نہیں دیں گے۔ روس اور چین کا ایران اور وینزویلا ایشو پر مشترکہ حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ۔ روسی وزیر دفاع اور چینی ہم منصب کے درمیان ویڈیو لنک پر رابطہ۔ عالمی سیکیورٹی کی بدلتی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ اسٹریٹجک تعلقات مزید مضبوط بنانے اور ہنگامی صورتحال میں مشترکہ رد عمل دینے پر اتفاق۔ خیبر پختونخوا حکومت اپنی گورننس بہتر بنائے، صوبائی حکومت دشمنی کو ساتھ تعلقات کیوں رکھ رہی ہے؟ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کا سوال۔ بولے، قیدی نمبر 804 اپنے اعمال کی سزا بھگت رہا ہے۔ وفاق نے واضح کر دیا کہ وادی تینا میں آپریشن کا ارادہ نہیں، یہ ملک دشمنوں کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں مگر وفاق کے ساتھ نہیں۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان چاول کی تجارت بڑھانے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر تجارت جامع کمال خان کی ترک سفیر سے اہم ملاقات۔ عالمی قیمتوں کے مطابق چاول فراہم کرنے کی پاکستان کی پیشکش۔ ترکیہ کو باسمتی اور نان باسمتی چاول مسابقتی نرخوں پر سپلائی کی یقین دہانی۔ کاروباری وفود اور B2B روابط بڑھانے کا فیصلہ۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان، کاروبار کے دوران 600 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 1,88,000 کی سطح پر آ گیا۔ عوامی خدمت کے سفر کو مزید تیزی سے آگے بڑھائیں گے۔ سرگودا کارڈیالوجی سے میاں والی کے مریض بھی مستفید ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی میاں والی کے ارکان اسمبلی سے گفتگو۔ سیاسی صورتحال، پنجاب میں ترقیاتی پروجیکٹس اور امن و امان پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وفد کا میاں والی میں الیکٹرو بس کے تحفے پر اظہار تشکر۔ ملک بھر میں سردی کی لہر برقرار، بالائی علاقوں میں برف باری کا سلسلہ تھم جانے کے باوجود نظام زندگی مفلوج۔ مری اور گلیات میں بھی برف کے انبار، جگہ جگہ رستوں کی بندش۔ وادی نیلم میں 6 فٹ سے زائد برف باری نے 5 سال کا ریکارڈ توڑ دیا۔ لیپا اور نیلم ویلی میں لینڈ سلائڈنگ سے درجنوں گھر متاثر۔
سردی کی شدید لہر نے بلوچستان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. کوئٹہ، خلدات، مستونگ، مسلم باغ اور چمن میں برف باری کا سلسلہ جاری. زیارت میں پارہ -8 تک گر گیا. وادی کوئٹہ میں شدید سرد ہواؤں کا راج برقرار. کراچی بھی کوئٹہ کی برفیلی ہواؤں کے زیر اثر. سردی کی لہر برقرار. کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. سانحہ گل پلازا میں 73 لاشوں کی باقیات کا میڈیکل لیگل پروسیس مکمل. ڈی این اے کے ذریعے مزید 3 لاشوں کی شناخت ہو گئی. پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کے مطابق اب تک 27 لاشوں کی شناخت ہو چکی. گل پلازا کی عمارت کو گرانے کی تیاری. پہلے مرحلے میں زیادہ مخدوش حصے مسمار کیے جائیں گے. کراچی میں ڈاکوؤں نے ایک اور جان لے لی. بلوچ کالونی میں مزاحمت پر آن لائن ٹیکسی ڈرائیور قتل. مقتول کی گاڑی خراب ہونے پر 2 مسلح ڈاکوؤں نے لوٹ مار کی کوشش کی. امریکہ میں شدید برفانی طوفان. مختلف حادثات میں ہلاکتوں کی تعداد 35 ہو گئی. ملک کا 2/3 حصہ اب بھی شدید سردی کی لپیٹ میں. برف باری کے باعث 12,000 پروازیں منسوخ کر دی گئیں. 5.5 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم. 44 ریاستوں کے تقریباً 20 کروڑ افراد کے لیے شدید ترین ٹھنڈ کی وارننگ جاری. کینیڈا میں بھی موسم سرما کی شدید طوفان سے نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا. امریکہ کی ڈیموکریٹک مسلم رکن کانگریس الہان عمر پر خطاب کے دوران حملہ. سفید فام شخص نے بدبودار اسپرے کر دیا. پولیس نے حملہ آور کو حراست میں لے لیا. الہان عمر نے حملے کے بعد بھی امیگریشن قوانین پر تنقید جاری رکھی. ورلڈ کپ سے پہلے شاہینوں کا کڑا امتحان. کینگروز کے خلاف سجے گا 3 T20 میچز کا میدان. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلا میچ کل لاہور کے قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا. قومی ٹیم قذافی اسٹیڈیم میں آپشنل ٹریننگ سیشن کرے گی. انڈر-19 ورلڈ کپ سپر 6 میں پاکستان کے ہاتھوں نیوزی لینڈ کو شکست. 111 رنز کا ہدف صرف 2 وکٹوں کے نقصان پر 18ویں اوور میں حاصل کیا. سمیر مناز کی 76 رنز کی ناقابل شکست اننگ. اور کوئٹہ فٹ بال اسٹیڈیم میں تربیتی کیمپ. برطانیہ کے اسٹیون جیرارڈ اکیڈمی سے آئے 6 رکنی فٹ بال کوچز کے زیر نگرانی ٹریننگ. معروف برطانوی فٹ بال کوچز کرسٹینا تھامس نے نوجوان فٹ بالرز کو تربیت دی.